سی ایم چیمبر میں بیٹھ میں نماز پڑھ لی، پھر میں کافی پی رہا تھا تو اتنی خوبصورت بات کی ملک صاحب نے کہ میرے دل کو لگی، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اس کا تھوڑا سا گزارش کر دوں. پچھلے بجٹ کو اور اس بجٹ کو انہوں نے موازنہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ. اور دیکھیں، نہ یہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا اس دفعہ یا پچھلا بجٹ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. نہ اس وقت جان صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ایک قداور شخصیت ہے، نہ اس کی ذاتی ملکیت تھا، نہ میر عبدالقدوس بزنجو کی یہ ذاتی ملکیت تھا. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اس بجٹ میں ان کی ہڈیاں توڑی گئی، جیل میں بٹھایا گیا. وہ کہتے ہیں وہ کتنی گاجریں بھی کھائی اور لاٹھیاں بھی کھائی نا، مرچیں بھی کھائی. تو ہم نے ان پہ کوئی احسان نہیں کیا. کل سے آپ جناب اسپیکر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ چاہے وہ اپوزیشن کا ہے یا ٹریجی بینچز کا ہے الحمدللہ مطمئن ہے. ہم نے کسی کو جیب سے یا اپنی زمین بیچ کے 4 آنے بھی کسی کو نہیں دیے. یہ ٹیکس کا پیسہ ہے، چاہے وفاق سے آ رہا بھی ہمارا حق ہے، چاہے یہاں پہ کلیکشن کرتے ہیں بھی ہمارا حق ہے. اور وہی ہم نے دیکھیں قائدانہ صلاحیت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ سے تھوڑے سے دور ہیں ان کو سینے سے لگا کے آگے چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہ میر عبدالقدوس بزنجو نے ذاتی طور پہ اپنا 10 روپے جیب سے دیے، نہ میں نے دیے، نہ کسی پی این ڈی کے منسٹر نے. الحمدللہ ایک بیلنس بجٹ آیا. اس ڈیفیسٹ سے جو 87 بلین کا تھا ہم اس کو 72 بلین پہ لے آئے. 15 ارب روپے بھی ہم نے ڈیفیسٹ کم کیا جیسے کہ زمر خان نے کہا تھا. اس کے باوجود الحمدللہ کہ وہ سارے بینچز بھی مطمئن ہیں، ہم بھی مطمئن ہیں. ہم نے ان پہ احسان نہیں کیا ہے، یہ ان کا حق تھا، ان کے حلقوں کا حق تھا. جیسا ٹیکس میرے حلقے کے لوگ دیتے ہیں ایسا ٹیکس ملک صاحب کے، ٹائٹس کے یا اپوزیشن کے جو بھی بیٹھے ہیں یا ادھر ٹریجی سب دیتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ایک طریقہ کار، ایک قائدانہ صلاحیت. آپ مشورہ کریں، دوستوں کو سنیں، اچھی بات اپنی جیب میں رکھیں، بری بات کو پھینک دیں. عقل کل یا کل سب چیز وہ اللہ کی ذات ہے. باقی انسان کبھی بھی نہ عقل کل ہو سکتا ہے، نہ ہر چیز میں پورا، کہ میں کہوں کہ میں کمپیوٹر میں بھی پورا ہوں، فلانے میں بھی پورا ہوں، ڈھمکانے. تو میں جتنی تقریریں کل سے میں سن رہا ہوں یا آج، میں ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بجٹ کو سراہا. الحمدللہ. بجلی سے متعلق اب آتے ہیں میں بجلی کے. یہ بہت اچھی بات کی ملک صاحب نے. ہم خود بجلی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے علاقے، آپ کے علاقے جناب اسپیکر صاحب. اور اس وقت کہتے ہیں کہ لوہا جب گرم ہو تو اس کو چوٹ لگاؤ تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، چاہے اس کو ایک چاقو کی صورت میں بنائے یا تلوار بنائے یا بندوق بنائے، وہ اسی سے بنتی ہے. تو اس وقت جو گورنمنٹ مرکز میں ہے، میں ملک صاحب سے گزارش کروں گا اس کا یہ لوگ بھی حصہ ہیں، ہم بھی حصہ ہیں، بلکہ تمام اپوزیشن ماں سوائے پی ٹی آئی کے ہم سب اس کا حصہ ہے. سی ایم صاحب واپس تشریف لائے ہیں. کل سنڈے ہے، آپ 2-3 ممبر آپ لوگ ساتھی ہو جائیں. ادھر سے بھی ہم ساتھ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. ہمارے آپ کے جو اکابرین ہیں، قائدین ہیں، ہم سے زیادہ ان کی رسائی ہے. اسی طریقے سے ہمارے قائد ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، حضرت مولانا صاحب کو، سردار اختر جان کو، اسی طریقے سے جو پشتونخوا میپ جو بھی ہیں، ان سب کو ہم اپروچ کر کے، چونکہ 27-28 کو ہم وہ مطالبات اظہار پیش کریں، 29 کو ٹیبل ہو جائے گا بجٹ، ہم فارغ ہو جائیں گے. تو 30 کی تاریخ رکھ لیں، پہلی کی رکھ لیں. ہماری طرف سے یس. آپ اپنے اکابرین سے، اپنے قائد سے مشورہ کر لیں، جمعیت کے ساتھی بھی، آپ لوگ بھی. اور ان کے لیے پرائم منسٹر سے ٹائم لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹائم لے لیں، ہم چلے جاتے ہیں. 8-10 کا جناب اسپیکر صاحب آپ سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ ہم چلے جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس کہ
اگر ہمارا کم حصہ بھی بجلی کا ہے تو ہماری بجلی بڑھائے. ہفتہ 10 دن میں یہ ہماری جو باغات ہے اس وقت فروٹنگ پہ ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, اور خاص کر ملک صاحب کو کیونکہ زمیندار ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, تو ہم تیار ہیں. اور یہ بہت اچھا موقع ہے, میں نے کہا نا کہ لوہا گرم ہے. ہم ہر طریقے سے گزارش کر کے بھی, آنکھیں لال کر کے بھی ان سے اپنا حق لے سکتے ہیں. فی الحال تو بجلی اور گیس کے سلسلے میں ہم یہ 2 چیزیں کر لیں تو ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ. تو میں گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے آپ کو کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ آپ رابطہ کریں, ہم تیار ہیں. ہمارے لیے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیتران صاحب, ہم چارٹرڈ پلان کا بھی بندوبست کریں گے, ہم کرنے کو تیار ہیں. جس طریقے سے آپ چاہیں ہم آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. ویسے کیتران صاحب, ایک ایم جو کہ 7, 8, 10 سال سے اس پر جو ہے کام شروع ہے بھی اور کام ہے بھی نہیں اس پر, جو کہ آپ کو پتہ ہے 4-5 اضلاع کے لیے کافی اہم روڈ ہے. قلعہ سفلا تک حادثات بھی کافی زیادہ ہے, اور اگر یہ روڈ بن جائے تو میں یہ بولتا ہوں کہ ٹریفک 2 حصوں میں ڈائیورٹ ہو جائے گا. تو اس پر ابھی تک آپ لوگوں نے یا گورنمنٹ نے, سی ایم صاحب سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس پر اگر کوئی آپ لوگ فوری ایک ایکشن لے لیں. کافی کام ہوا ہے اس پر ہمارا اور آپ کا, تو بلکہ یہ راستہ بھی بنتا ہے. پچھلے دنوں میں لورلائی میں تھا تو وہاں لورلائی کے معتبرین بھی اس حوالے سے میرے پاس آئے کہ یہ اسپیرر آغا روڈ کو جو ہے نظر انداز کیا گیا. اس پر اگر کوئی گورنمنٹ آف بلوچستان فوری کوئی ایکشن لے اور کام کرا دے تو یہ پورے علاقے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ پنجاب جو لوگ جاتے ہیں صوبے سے, بلوچستان سے, ان کے لیے بھی 65 کلومیٹر جو ہے اس میں فاصلہ کم ہوگا ہمارا. تو اس پر آپ کیا کہیں گے, آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اب تک؟ شکریہ. اچھا, بہت سارا ٹائم سیف ہو جاتا ہے, آپ کا پورا گڑانگ کراس ہو جاتا ہے وہ ٹائم, اور اس طرف سے آپ جاتے ہیں تو نسائی, قلعہ سیف اللہ, مسلم باغ, یہ لمبا روٹ پڑ جاتا ہے. تو میں معذرت کے ساتھ, میرے ایڈیشنل سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, میں ان کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں کہ کل تک اس کی ٹوٹل مجھے بتا دیں کہ کیا صورتحال ہے. منڈے کو میں آپ کو اس کی ٹوٹل صورتحال بتاؤں گا کہ فنڈ کی کیا پوزیشن ہے, فزیکل کیا پوزیشن ہے, اور کیوں التوا کا شکار ہے. مجھے خود احساس ہے کہ آپ کا کوئٹہ اور پنجاب کا فاصلہ اس روڈ کے بننے سے میرا خیال ہے بہت زیادہ ہے, 1-1.5 گھنٹہ ہم سیو کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے منڈے تک ٹائم دے دیں. میں ایڈیشنل سیکرٹری میرے سامنے بیٹھے, میں ان کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں کہ مجھے کل تک پوری رپورٹ بنا کے دے دیں یا پرسوں صبح تک. شکریہ کیتران صاحب, اس سے حادثات میں بھی بہت زیادہ کمی آ جائے گی. جی